بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ قال وكان عرشه على الماء رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی جو تقدیر ہے، زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے ان کو لکھ دیا تھا، اور فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث میں 2-3 باتیں قابل غور ہیں جو علم کلام سے متعلق ہیں اور عقیدے سے متعلق ہیں، جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک یہ بتایا گیا کہ کتابت تقدیر یعنی تقدیر لکھنے سے کیا مراد ہے۔ ظاہر حدیث میں الفاظ کی تعبیر سے اس طرح پتہ چل رہا ہے جس طرح ہم کسی چیز کو کاغذ قلم وغیرہ کے ذریعے سے لکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اسی طرح ذات کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، اسی طرح اس کی صفات کو سمجھنے سے بھی ہم عاجز اور قاصر ہیں۔ ہم اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں، ہماری عقل کا دائرہ کار انتہائی محدود ہے۔ لہٰذا میں خلاصے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ کتابت تقدیر سے مراد کسی چیز کو معین مقرر کر دینا اور طے کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر سال ان کو نہیں بتانا پڑتا کہ روزہ فرض ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، طے کر دیا۔ کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح آگے یہ جو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو طے کر دیا، مقدر کر دیا، معین کر دیا۔ کتابت تقدیر کا لکھنے کا یہی مراد ہے، حدیث کے اندر لکھنے سے یہی مراد ہے۔ دوسری بات اس میں یہ غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ 50,000 برس سے کیا مراد ہے۔ اس سے زمانہ طویل مراد ہے۔ یہ عدد بھی، یعنی عربی زبان میں کوئی عدد کسی کثرت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تستغفر لهم 70 مرتن، اگر منافقین کے لیے آپ 70 بار بھی استغفار بخشش طلب کریں، لن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ 70 بار سے مراد کیا ہے؟ حقیقت تو مراد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ استغفار کریں تب بھی اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ بہت عرصہ پہلے، بہت کئی لاکھوں سال بھی ہو سکتے ہیں، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہوگا، رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، روئی زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے وہ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، یہ سب حادث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گی، اس کی کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ حدیث مبارکہ میں آخری جو جملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے بہت عرصہ پہلے عرش اور پانی پیدا کیے جا چکے تھے۔ جن چیزوں کے اندر کرسی کا اور لوح کا ذکر آتا ہے تو وہ کچھ اسرائیلی روایات بھی ہیں، ان سے احتیاط کرنا چاہیے۔ عرش اور پانی جو ہے ان کا ذکر صحیح احادیث کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کے اوپر عمل پیرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔